پیغمبر ہیں. آپ نے فرمایا اتنا نازک گلا میرے اسماعیل کا، پھر اس یعنی نبوت زادے کا، پیغمبر زادے کا، اور تو اتنی تیز چھری ہے تو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ گردن کیوں نہیں کاٹی جا رہی؟ تو پیغمبر کا سوال ہے. اب یہ چھری اللہ کی بارگاہ میں عرض ہو. یہ ساری چیزیں شعور رکھتی ہیں، یہ ہمارے پردے میں ہے، یہ ساری چیزیں شعور رکھتی ہیں. یہ جن کو تم جامد کہتے ہو یہ بھی شعور رکھتی ہے. میں اس کی کئی مثالیں، مگر میں ایک وہ مثال دینا چاہتا ہوں جس کی روایت حضرت مولا علی نے فرمائی ہے. میں وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک وہ پتھر یاد ہے جو میرے نبی کو دیکھ کر صلاۃ و سلام گزرتے وہ پتھر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، وہ حضور کو سلام کرتا. یہ شعور رکھتی ہیں چیزیں، یہ ہمارے لیے پردے ہیں، مگر یہ بولتی ہیں، یہ تسبیح پڑھتی ہیں، یہ ذکر کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ إِلَّا بِحَمْدِهِ. کون سی دنیا کے اندر شے ہے جو اپنے رب کی تسبیح نہیں پڑھتی، اس کا نام نہیں لیتی، اس کا ذکر نہیں کرتی؟ یہ ہمارے پردے میں ہے، یہ ہمارے لیے. ہم نے تو چیزیں استعمال ہی نہ کر سکیں، ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے قابل نہ ہوں. یہ سارا راز ہے اس ذات کا جو اللہ ہو ہے، یہ اس کا راز ہے. لہذا میرے بھائی، آپ نے جب چھری کو مخاطب کیا کاٹ کیوں نہیں رہی، تو چھری نے عرض کی میرے مالک تو مجھے گفتگو کرنے کی ہمت دے دے، میں دو گلنا تیرے نبی نال کرتا ہوں. اب پیغمبر کی خدمت میں یہ چھری کہنے لگی کہ جب آپ کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا نارے نمرود نے، تو آگ کا کام تو جلانا تھا، مگر آپ کا جسم تو جسم رہا، آپ کے کپڑے بھی نہ جلے. آپ کی زلفیں اس یعنی آگ کی ہوا میں لہراتی رہی، آپ کے کپڑے لہراتے رہے اور آگ نے کچھ اثر نہ کیا. تو فرمایا میرے رب کا آرڈر نہیں سنا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اللہ نے آگ کو منع کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے. اب چھری مدبانہ عرضگزار ہوئی، اے پیغمبر خدا، جس رب نے آگ کو منع کر دیا تھا کہ ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، اس رب نے مجھے منع کر دیا ہے کہ اس کی پیشانی میں تو میرے محبوب کا نور ٹھٹھے مارا. یہاں تو نور محمدی جلوگر ہے. ابھی اس کی باری ہے، اس کے خاندان میں ایک ایسا حسین نوجوان پیدا ہونے والا ہے جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے. لہذا اس کو نہیں کاٹنا، مجھے منع کر دیا گیا. میں یہ آیت کا ترجمہ سنانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. السلام نے یہ سنا تو اب ظاہری حق تو بنتا ہے کہ آپ چھری رکھ دیں. جس لئے چھری آپ دیتا ہے، میں نے روک چھوڑا ہے میرے رب نے کہ میں ذبح نہیں کرنا، میں آرڈر آ گیا تو آپ رکھ دیتے. فرمایا خواب میرا تے روکیندہ آپ کو روک رہا ہے میرا رب. گل مینوں آکھی ہے ذبح کرنے والی تے روکنا تینوں ہے، تے میں نہ روکے، میں تے ذبح کرنا ہی کرنا ہے. اب جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے، ادھر بس یہ کیا لمحہ تھا، ادھر بس تیار ہوئی کہ میں چھری چلاؤں. میرے رب سے آرڈر آ گیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. علماء فرماتے ہیں آپ جبریل آ گئے، اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی اسماعیل کو ہٹا لیا اور ایک شطرہ نیچے کر دیا، دمبا نیچے کر دیا. اب وہ دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے. جب چھری پھر گئی دیکھا اسماعیل کھڑے، رب کہتا ہے یا ابراہیم یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا صدقت الرؤیا. تو اتنا ویکھیا جڑا تو پورا کر
تیرا خواب اتنا تھا جو تو نے پورا کر دیا، تیرا خواب مکمل۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اِنَّ هَذَا، یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ بیٹے کا دیکھو نا، دشمن نے کوئی پار کر دیا، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی شہید ہو گیا، رب کہے بیٹا دے بڑھاپے کی عمر میں، پھر جوان سال بیٹا، پھر سونا سنکھا، پھر پیغمبر زادہ، اور باپ اس کے گلے پر چھری رکھ کر بیٹھا ہو کہ میں چھری چلا رہا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، یہ بہت بڑا امتحان کیا تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو کبھی کوئی آدمی معمولی کر کے نہ بیان کرے کہ وہ معمولی امتحان تھا۔ کیوں؟ میرا رب کہہ رہا ہے وہ بہت بڑا امتحان تھا، کھلا امتحان تھا۔ البتہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں؟